علی محمد خان صاحب، آج علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کو مذاکرات کی اجازت دے دی ہے۔ ذرا یہ کلیئر کر دیں کہ یہ مذاکرات آپ کے جو اخبار کی رپورٹ ہے اس کے مطابق حکومت سے ہی ہو رہے ہیں یا وایا حکومت آپ کے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہے ہیں؟ اور اگر آپ حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب حکومت کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لینا نہیں ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جس سے آپ کی لڑائی ہوتی ہے بات آپ اسی سے کرتے ہیں۔ جب آپ گفتگو کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے مخالف کے موقف کو درست مان کے اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس مخالف کی ایک حیثیت مان کے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور بیچ میں آپ کا جو ایشو ہوتا ہے وہ بیچ میں پڑا ہوتا ہے، اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ اللہ کے کرم سے آ جاتا ہے۔ تو ان حکومتی نمائندوں کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فارم 47 کی حکومت کو مان رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو ایک فریق سمجھتے ہیں اور فیصلہ گفتگو کے ذریعے ایک مذاکرات کے ایک پروسیس کے ذریعے فیصلے کی طرف جانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کی جائے گی۔ اگر باضابطہ مذاکرات اگر شروع ہوتے ہیں تو یہ ایک ایشو ایسا ہے کہ ہمیشہ سیاسی فورسز کے بیچ میں اگر مذاکرات ہوں تو اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی سپیس جو ہے وہ دینی پڑتی ہے، اور حکومت کے پاس دینے کو سپیس کیا ہے؟ وہ سپیس یہ ہے کہ آپ غلط کیسز واپس کریں، یعنی اور تو چھوڑیں۔ آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی عارف صاحب اور فیصل صاحب کے 3 اکتوبر کے احتجاج کے بعد کل اڈیالہ میں عمران خان صاحب کے ایک وکیل جو ان کی لور جوڈیشری میں کیسز دیکھتے ہیں، بات سن کے میں حیران رہ گیا اور ششدر رہ گئے کہ 3-4 اکتوبر کے احتجاج کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف اس کے رہزنی کے اور چوری کی بھی ایف آئی آر درج ہیں۔ انہوں نے بتایا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری پٹیشن ہے جس کی بنیاد پہ ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے علاقے میں کتنے کیسز ہیں۔ پنجاب کا علیحدہ پٹیشن، انہوں نے کہا 62 ہیں کہ 66، اس طرح 62 اوور 60 کیسز ہیں۔ اس میں 3-4 اکتوبر کے بعد رہزنی اور چوری کے بھی ہیں۔ آپ بتائیں یہ کیسز کوئی سمجھ میں آتے ہیں کہ عمران خان صاحب اڈیالہ سے دیوار پھاند کے رات کو خدا نخواستہ چوری کر کے صبح سویرے واپس آ جاتے ہیں؟ یہ کیسز کون ختم کرے گا؟ یہ کیسز یہ حکومت ختم کرے گی جنہوں نے یہ غلط کیے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ مذاکرات ہیں کس سے؟ دیکھیں وہ ہمارے بہت ہی ہمارے بہت ہی ایک پیارے دوست ہیں شیخ رشید صاحب، وہ اکثر کہتے ہیں کہ دیر از اے فیس بیہائنڈ دا کیس۔ تو یہ جو فارم 47 ہے اس کے پیچھے کیس تو سب کو پتا ہے کون سا کیس ہے۔ جی اچھا، میں علی محمد خان صاحب آپ سے مزید ہم جانتے ہیں یہ فیس بیہائنڈ دا کیس، لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات اس سے ہوتے ہیں جس سے لڑائی ہوتی ہے۔ اب آپ کی لڑائی کس سے ہے؟ بظاہر تو آپ جو تنقید کرتے ہیں وہ ڈائریکٹلی اب آپ حکومت کو ہی نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ ارشاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اتنی رنجشیں ہیں، اتنی خلیج ہے؟ ضامن علی محمد خان صاحب آپ اپنی پہلے والی بات بھی مکمل کر لیجئے گا، اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں ضامن کون ہے؟ دیکھیں پہلی بات کا آخری سرا یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ یہ کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو حکومت ہے یا جو بھی ہے، مجھے تو نہیں پتا مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں، لیکن جس سے بھی ہو رہے ہیں وہی ہوگا جس نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے۔ تو باضابطہ تو سیاسی فورسز سے ہی مذاکرات ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے تو صرف انگیجمنٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن جدھر مسئلہ ہے نا، دیکھیں گاڑی کے انجن میں جدھر کوئی مسئلہ ہوتا ہے مستری اسی کے پیچھے جاتا ہے۔ جدھر مسئلہ ہے تو مذاکرات کی جو ٹیبل ہے جو وہ ادھر ہی پہنچے گی جدھر سے وہ مسئلہ حل ہونا ہے۔ ونس اینڈ فار آل یہ ہونا چاہیے۔ آج اڈیالہ کے بار میں نے بات کی ہے، اللہ کرے کسی کے سمجھ میں آ جائے۔ بہتری اسی میں ہے کہ سیاسی فورسز اس کا فیصلہ کر لیں کہ آئندہ سے کوئی کسی کا کندھا یوز نہیں کرے گا۔ عوام کے مینڈیٹ سے آپ اقتدار میں آئیں، اسٹیبلشمنٹ حکومتی امور سے دور رہے، سیاسی فورسز یہ فیصلہ کریں کہ عوام کے مینڈیٹ سے آنا ہے پھر ڈیلیور کرنا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ دور ہو اور آپ حکومت میں بیٹھ کے پھر وہ انت مچا دیں کرپشن کی اور ظلم کی اور اقربا پروری کی اور میریٹوکریسی کو ہوا میں اڑا دیں کہ چاچے ماموں تاؤں کو ساروں کو عہدوں پہ لگا دیں، کرپشن کا بازار گرم ہو، ایون فیلڈ اکاؤنٹس ہوں، سوئز اکاؤنٹس ہوں، یہ بھی نہ ہو، کیونکہ
عوام تو پھر آپ کو اگلے الیکشن میں ووٹ نہیں کرے گی، لیکن وہ 5 سال میں جو حکومت عوام کا خزانے کا کباڑہ آپ کر جائیں گے. تو یہ کچھ چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی ہیں سیاسی فورسز کو ونس اینڈ فار آل. جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی کہانی شروع ہوئی تھی وہ بیچ میں رہ گئی. اب ان تمام فورسز کو بیچ میں بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس دلدل سے اب کیسے نکلنا ہے. یہ دلدل ہی ہے نا جس میں پوری قوم اندر سکن ہو رہی ہے. نہ آپ کی معیشت چل رہی ہے، نہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو رہی ہے، نہ ملک آگے جا رہا ہے. اس پروگرام میں بیٹھ کے آپ دونوں کو میں چیلنج دیتا ہوں. آپ کہیں گے میں کیا بات کرنے لگا ہوں. یہ اتنی کوئی تگڑی حکومت ہے، یہ اتنی کوئی کامیاب حکومت ہے کہ اس کے مجھے آپ 10 منسٹروں کے نام بتا دیں جو پرفارم کر رہے ہیں، یا چلیں 10 منسٹروں کے نام ہی بتا دیں جو آپ کو یاد ہوں. ایسی کوئی یہ حکومت ہے جو عوام کے مینڈیٹ سے آئی ہے؟ نہیں علی بھائی، وہ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم معیشت سنبھال رہے ہیں، مہنگائی 38% پہ چلی گئی تھی، وہ ہم 7% پہ لے آئے ہیں. شرح سود 22% سے ہم اس کو لے آئے ہیں، 23% سے 15% پہ لے آئے ہیں. چیزیں سستی ہو رہی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کر دیا، خیر جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. ہمارا زر مبادلہ باقی جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا وہ ختم کر دیا ہے، سرپلس ہو گیا ہے. تو وزیروں کے نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ حکومت تو پرفارم کر رہی ہے. تو یہ ساری اچیومنٹ ہوئی ہے 6 مہینے کے عرصے میں، 8 مہینے کے عرصے میں. مطلب آپ نے ہار مان لی. بہرحال جی اس پہ نہیں جاتے. دیکھیں آپ نے کہا کہ بڑی کوئی اچھی پرفارمنس ہے، لگ پتہ جائے گا. تھوڑا سا اتنی اچھی پرفارمنس ہے نا، ذرا کل کو ذرا بھاٹی گیٹ میں نکل کے دکھائیں. یہ لنڈن امریکہ چھوڑیں، ذرا اپنے عوام میں جائیں نا، عوام کے سامنے چوک پہ چلے جائیں، کوئی پبلک گیدرنگ میں چلے جائیں، کوئی عوام کو فیس کر لیں. عوام سے ایسی بھاگتی ہے یہ حکومتی نمائندے جیسے انسان جو ہے اپنی موت سے بھاگتا ہے. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن اب ان باتوں سے فائدہ کوئی نہیں. دیکھیں مسئلہ وہیں کا وہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کنویں سے جتنی بھی ڈول پانی نکالیں گے صاف نہیں ہوگا جب تک آپ اندر سے جو بھی جانور ہے اس کو نہیں نکالتے. اور جانور کیا ہے؟ وہ ہے جو جمہوریت کی لاش اندر پڑی ہے. جمہوریت کی لاش کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں بدن سے روح نکل جائے وہ لاش بن جاتی ہے. جمہوریت کی لاش کیسے بنتی ہے؟ جب کسی بھی جمہوری پروسیس میں سے عوام کا مینڈیٹ نکل جائے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک کینسر زدہ خاتون جیل میں بیٹھ کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو ہراتی ہیں، محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ 70-75 ہزار کی لیڈ سے، اور اس کو ہرا دیا جاتا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ کی اور ہماری ماں کی عمر کی، میری تو ماں کی عمر کی ہیں ریحانہ ڈار جو ہیں صاحبہ، وہ ڈیفنس منسٹر صاحب سے جیت جاتی ہیں، لیکن ان کو ہاتھ میں فارم 47 تھما دیا جاتا ہے. لو تم جیت گئے. خیبر پختونخوا میں سے ہر جگہ سے ہم جیت جاتے ہیں، لیکن ایک حلقے میں سے ایک شخص کو جتا دیا جاتا ہے پشاور ویلی میں سے. ہمارے قابل ترین ایم این اے 2013 میں جیتے ہوئے ساجد نواز کو ہرا کے نور عالم خان کو تھما دیا جاتا ہے. علی محمد خان صاحب بات یہ ہے، شریف صاحب کو تھما دیا جاتا ہے، وہاں سے مریم نواز صاحبہ کو تھما دیا جاتا ہے. دیکھیں ایسی یہ ہے علی محمد خان صاحب یہ موقف ہے آپ کا جو اندر سے آپ نے اس کنویں سے نکالنی ہے.